پیشوا اور نظام چلانے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا صرف مشکلوں میں ہی اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کریں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 18 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ غرض اس طرح لشکر چلتا یہاں تک کہ جب ایک دن چیونٹیوں کے میدان میں آ نکلے تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر ہمیں راؤنڈ ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ خاص نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں اس خاص نکات کو بھی۔ لغت میں نمل چھوٹے پیروں سے زیادہ چلنے کو کہا جاتا ہے۔ لفظ نملہ کو اس پر تنوین کی وجہ سے بڑی اور سردار چیونٹی کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیوں کی زندگی میں بھی نظام اور سرداری پائی جاتی ہے۔ تنوین کو چیونٹی کے نامعلوم ہونے کی علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آیت کا یہ پیغام ہوگا کہ اگر کوئی نامعلوم شخص بھی ہمدردی کے ساتھ مشورہ دے تو اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، حیوانات اپنے شعور سے کسی خاص علاقے کو اپنی زندگی کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ نمبر 2، حیوانات بھی آپس میں گفتگو اور امر نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، چیونٹیوں میں بھی سرداری، مخبری اور فرمانبرداری پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، جانوروں میں بھی شعور ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے اور نقصان کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو خبردار بھی کرتے ہیں۔ نمبر 5، احتمالی نقصان کو دور کرنے کی فطرت حیوانوں میں بھی ہوتی ہے۔ نمبر 6، خطرہ محسوس ہونے پر اپنوں کو خبردار نہ کرنے والا چیونٹیوں سے بھی حقیر ہے۔ نمبر 7، راستہ چلتے وقت خیال رکھیں کہ چیونٹیوں کو نہ کچلیں۔ نمبر 8، انبیاء اپنی عادی زندگی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 9، رہبر کا فاسد ہونا عام لوگوں کے فاسد ہونے کا مقدمہ ہے۔ نمبر 10، چیونٹیاں انسانوں کی شخصیت اور ان کے کاموں کو بھی جانتی ہیں۔ نمبر 11، اللہ کے اولیاء جان بوجھ کر ایک چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان کے تقویٰ اور عدالت سے آگاہ ہیں اور جانتی ہیں وہ جان بوجھ کر کسی چیونٹی پر ظلم نہیں کریں گے۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان اس کی اس بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی، پروردگارا مجھے توفیق عطا فرما کہ جیسی جیسی نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور تو اپنی خاص مہربانی سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔
16ویں آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم پرندوں کی زبان جانتے ہیں، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کی زبان کا جاننا تو بس ایک مثال تھی، ورنہ جناب سلیمان تو چیونٹیوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ایذا توفیق سے بڑھ کر الہام جیسی چیز ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یعنی ہم نے انبیاء کی طرف نیک کاموں کے انجام کا الہام کیا ہے۔ تنہا اچھے کام کرنے کافی نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ نمبر 1، کبھی کبھی کام تو اچھا ہوتا ہے لیکن اسے انجام دینے والا نفسانی طور پر نیک نہیں ہوتا، بلکہ ریاکاری، دکھاوا، غرور و تکبر وغیرہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی کام تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ انحراف اور گمراہی ہوتا ہے اور انجام دینے والا عاقبت بخیر نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کبھی کبھی کام تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اکیلا پن پایا جاتا ہے اور اسے انجام دینے والا نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کام کے انجام میں اس کے ساتھ ہو۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت اور نظام چلانے کے لیے ایک شرط سعی صد دل کا گشادہ ہونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کا جملہ لا یشعرون سنا لیکن اسے دل پر نہیں لیا بلکہ مسکرا دیے۔ نمبر 2، تنقید اور سچی بات کسی سے بھی سنے اسے قبول کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات پسند کی، فتبسم، تنقید کا قبول کرنا بہت با اہمیت ہے۔ نمبر 3، پروردگار عالم اپنے اولیاء کی خاص تربیت کرتا ہے، وہم لا یشعرون، فتبسم۔ پروردگار عالم جناب سلیمان کو اتنے بڑے مقام اور اتنی بڑی سلطنت کے باوجود ایک چیونٹی کی بات میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ ان کے وجود میں توازن برقرار رہے۔ نمبر 4، انبیاء کی ہنسی مسکراہٹ ہوتی ہے، کہا نہیں۔ جناب سلیمان کو باوجود اس کے کہ چیونٹی کی بات پر ہنسی آ گئی تھی صرف مسکرا دیے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان چیونٹی کی بات سمجھ گئے اور اپنے سے نیچے طبقے کی بات پر توجہ کی۔ نمبر 6، دعا فقط مشکلات کی صورت میں نہیں ہوتی، انبیاء کرام قدرت اور عظمت کے اوج پر ہونے کے باوجود دعا کرتے تھے۔ نمبر 7، شکر ادا کرنے کی توفیق خدا سے مانگنی چاہیے۔ نمبر 8، انسان کو اب تک جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرے اور آئندہ آنے والی ذمہ داریوں کے لیے نیک اعمال اللہ کی مرضی حاصل کرنے اور نیک لوگوں سے ملحق ہونے کے بارے میں سوچے۔ نمبر 9، اولاد ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے جو اللہ نے انہیں دی ہیں اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں جو اللہ نے ان کے والدین کو دی ہیں۔ نمبر 10، اللہ کا شکر فقط زبان سے نہیں ہوتا بلکہ نیک اعمال انجام دینا اور نعمتوں سے صحیح استفادہ کرنا بھی اللہ کا شکر ہے۔ نمبر 11، جناب سلیمان اتنی بڑی فوج اور حکومت کے مالک اور جانوروں کی زبان جاننے کے باوجود نیک عمل کرنے کی فکر میں ہیں، نہ کہ مزے لینے اور اپنی قدرت اور افتخار کو بڑھانے کی فکر میں۔ نمبر 12، حاکموں کی کوشش اور ان کی دعا نیک اعمال انجام دینے کی ہونی چاہیے۔ نمبر 13، کوئی بھی عمل اس وقت نیک ہوگا جب اس میں اللہ کی رضا ہو۔ نمبر 14، اس عمل کی اہمیت ہے جس میں اللہ کی مرضی پائی جائے، نہ کہ صرف لوگوں کی مرضی۔ نمبر 15، نیک لوگوں کی حکومت کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نمبر 16، انبیاء کو بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 17، نیک معاشرے میں زندگی گزارنے کی اہمیت ہے، برے لوگوں کے درمیان صرف آرام اور مزے کے لیے زندگی گزارنے کی نہیں۔ نمبر 18، آج کے آرام اور قدرت کو اللہ کی رحمت کی علامت نہ سمجھیں بلکہ اپنے کمال اور بلندی کی دعا کریں۔ نمبر 19، انسان کے پاس موجود امکانات اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 20، ہر انسان کو اللہ ہی کے لیے توسل کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، یہاں تک کہ
انبیاء کو بھی۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ ایک پیشوا اور نظام چلانے والوں کو صبر اور تحمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس طرح جناب سلیمان نے چیوٹی کی بات کا برا نہیں مانا بلکہ مسکرا دیے، اور دعا صرف مشکلات میں نہیں بلکہ خوشحالی میں بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ دعا اللہ سے ایک رابطے کا نام ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استفادہ کرنا بھی ایک طرح کا شکر ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔